طلال چودھری کی چھترول 28ویں یعنی ترمیم لا کے عمران خان کو فوجی عدالتوں میں لے کے جائیں گے۔ حامد میر کا پارا ہائی ہو گیا، تمام کرپشن کے کیس طلال چودھری کے سامنے رکھ دیے۔ طلال چودھری معافی مانگتے رہے پر حامد میر نے ایک نہ سنی۔ یہ انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صاحب یہ جو ڈوگر صاحب بات کر رہے ہیں میں ان سے پوچھ لوں گا کہ کھل کے بات کریں، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ کچھ لیڈر ہیں پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے سمجھوتا کیا اور کبھی جدہ چلے گئے کبھی لندن چلے گئے، اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ یہ ایک فرق تو ہے ویسے عمران خان اور باقی لیڈروں میں۔ اچھا جی، یعنی کمال فرق ہے کہ جس نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا نہیں دیا، جس نے اپنی ماں کے جنازے کو وہ کندھا نہیں دے سکا، لیکن اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان دے گیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب ظلم کا شکار ہوں، جبر کا شکار ہوں اور آمریت آپ ہو تو میرا خیال ہے اگر وہ ایک سے دوسری جگہ بھی گئے انہوں نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی پارٹی یا اپنے لوگ اپنی جدوجہد وہیں قائم رکھی ہے۔ اور کئی دفعہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے جب اب یہ اگر یہ غلط کہتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے وہ دن یاد ہیں وہ ہاسپٹل سروسز ہاسپٹل کے، اب یقین کریں باہر بس یہی تھا کہ اب کوئی بری خبر آئی یا اب کوئی بری خبر آئی۔ اتنی رپورٹس خراب تھی میاں صاحب کی، جو پلیٹلیٹس گرے ہوئے اتنی خراب تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہی نہیں۔ جو ڈاکٹر اور پنجاب کی ہیلتھ منسٹر تھی اس وقت یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے خود مجھے میڈیکل رپورٹ بھیجی اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر گئے تو وہ ان کے بھیجنے پہ گئے، ان کے وزیر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ڈاکٹر بھیجا، وہاں کے ڈاکٹر جس نے رپورٹ کی تھی اس کو ایجنسی اٹھا کر لے کے گئی، اس کی انہوں نے صرف انٹرویو نہیں کیا بلکہ اس کے اکاؤنٹ چیک کیے کہ کوئی پیسے کوئی مسئلہ رابطہ کس کے، اس کے موبائل اس کے لے لیے گئے۔ یار آپ حقائق کو مسخ نہ کریں اور اس کہہ کے کہ بڑے ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ بھی ڈٹ کے نہیں کھڑا، وہ تو ڈٹ کے پاؤں پڑا ہوا ہے۔ آپ میرا منہ کھلا رہے ہیں یار، کس دن کب آپ نے پیغام نہیں بھیجا کہ میں کمپرومائز بھی کر لوں گا، میں فلاں بھی کر لوں گا؟ کس کے ذریعے پیغام بھیجا؟ بھئی اپنے لوگ کبھی بیرون ملک پاکستانیوں کو استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کو استعمال کرتے ہیں۔ میرا کیوں، میں مزید کوئی 2-4 آپ کو بندے بتا دوں گا، کیا بات کرتے ہیں؟ پیغام تو وہ لے کے آتے ہیں کہ ہم وہ تیار ہیں، جو ڈٹ کے کھڑا ہے وہ بس اب رول گیا ہے، وہ کہتا ہے بس مینو کڈو کسی طرح، وہ یہ اندر جاتے ہیں، وہ ان کو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے نکالو کسی پھر یہ جو ایک پالیسی ہے حکومت کی کہ تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کو ملنے دیا جاتا ہے عمران خان سے، کچھ کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ سر اس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میر صاحب جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں ہم صبح 7 بجے بھی ملوا دیتے ہیں، شام 7 بجے بھی ملوا دیتے ہیں۔ اچھا، جس سے وہ نہیں ملنا چاہتے میں کیسے مل گا؟ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنا چاہتے، وہ عمر ایوب کو نہیں ملنا چاہتے؟ میں ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ کو مختصر بات بتا دی ہے۔ اور دوسری اس کی اگلی بات، ہائی کورٹ اس کو دیکھتی ہے، بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور ایک جتنی ملاقاتیں سیاسی فیملی وکلا کی ان کے ساتھ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ پورے ڈیالہ کی ملاقاتیں ایک سائڈ پہ، ان کی اکیلی ایک سائڈ۔ اچھا میں طلال چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیوں اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کو کابینہ میں شامل کر لیا جائے؟ میر صاحب دیکھیں، یہ جو حکومت ہے، یہ جو اتحاد بنا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہے۔ اس ایگریمنٹ میں دونوں جماعتوں نے ایک پوری اپنی سیاسی بارگیننگ کر کے اس کے بعد ایک فارمولا بنایا جس کے بعد دونوں اس میں کوئی ایک اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دونوں جب چاہیں گے کوئی ایک نئے فارمولے پہ متفق ہو سکتے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے۔ تو اس کی لیکن ناز بلوچ صاحبہ کہتی ہیں کہ عنقریب بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ وہ 30s میں ہے تو بڑی ماشاءاللہ ایج پڑی ہے، 10 سال بعد ان کا عنقریب بھی 15-20 سال بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ابھی ینگ آدمی، ابھی تو وہ 30s میں ہے۔ خیر اینی وے، لیکن یہ میں کہوں کہ یہ دیکھیے ایک بات پہ ہم متفق ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ اس میں رہنی چاہیے۔ ہم تو اپوزیشن کو بھی کہتے ہیں
کہ آئیں ٹیبل پہ بھائی, اپنا رول پلے کریں. آئیے, جس ٹیبل سے یہ اٹھ کے گئے ہیں میر صاحب, اسی ٹیبل پر یہ لوٹیں گے اور سپیکر کے دفتر آئیں گے. یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے, لیکن بات کس پہ ہوگی؟ عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے, اکانومی, دہشت گردی پہ پاکستان کی بات ہوگی. جب تک اچھا, ایک طرف آپ ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, دوسری طرف آپ ان کے وہ بندے بھی توڑ لیتے ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے قرآن پہ حلف دیا ہوا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے. دیکھیں میر صاحب, سیاسی غلطیاں کیوں ان کی سیاسی غلطی بالکل ہے, لیکن یہ کیا آپ کی اخلاقی غلطی نہیں ہے کہ قرآن کے حلف سے مکرنے والے شخص کو آپ اپنے ساتھ؟ میں وجہ بتا رہا ہوں. قرآن پہ اس نے حلف دیا, وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا. جب آپ پارٹی سے بندے کو نکال دیں گے, تہمت لگا کے نکال دیں گے کہ تم اب میری پارٹی میں نہیں ہو, آپ اس کو گالی دیں گے. اس حلف میں جو کانٹریکٹ اس نے کیا تھا آپ کے ساتھ, وہ تو آپ نے توڑا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس بیچارے کو آپ بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے تو وہ اپنے سیاسی آپشن لے گا. ہم کسی کو زبردستی نہیں میر صاحب لے کر آئے, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کو لے کر آئیں, اور ہمیں اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے. مگر آپ اپنے لوگوں کو, یعنی یہ سیاسی ایک کارکن ہے ڈوگر صاحب, یقین کریں اس جیسے 4-5 اور ہوں تو یہ پارٹی کہیں اور ہوتی. آپ فیس دینے والے وکیل جن کو سیاست کا پتہ کوئی نہیں ہے, اور اپنی کبھی بھابھی پہ, کبھی بیوی کے, کبھی بہن کے کہنے پہ, کبھی بیوی جماعتیں چلاتے ہیں, تباہی کرتے ہیں, اور اس طرح اور لوگوں کو غیر سیاسی طریقے سے جماعتوں کو چلاتے ہیں. حکومتیں کون توڑتا ہے؟ استعفے کون دیتا ہے؟ کون تہمت لگاتا ہے؟ 10 لوگوں کی لسٹ کس نے جاری کی ہے؟ جب آپ لسٹ جاری کریں گے کہ یہ لوگ بک گئے تھے, تو لوگ پھر اپنا کیا کریں گے؟ آپ نے دھکا دیا اس بندے کو تو وہ پھر آ گیا. جی ڈوگر صاحب, یہ ویسے بات جو ہے اس پر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں ایک آپ کے ایک MNA صاحب جو ہیں, انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملایا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو نکال دیا تھا, تہمت لگا کے نکال دیا تھا. سر میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں آنے پر بات کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کب حکومت میں نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی تو حکومت کا حصہ ہے, حکومتی بینچوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو پورا بجٹ میر صاحب بنا ہے, میں جانتا ہوں اس میں 99% پرپوزلز پیپلز پارٹی نے شامل کی ہیں. PSDP میں 10 ارب روپے کا بجٹ ترقیاتی انہوں نے شامل کروایا ہے. پہلے وہ 6 سے 7 ارب تھا, اب 3-4 ارب اور بڑھوائے ہیں, اور میگا پروجیکٹس میں اربوں روپے کے اپنے پروجیکٹ شامل کروائے ہیں. ساری کمیٹیاں ان کے پاس ہیں, تو پیپلز پارٹی تو حصہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سمارٹ موو کر رہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, لیکن اب ظاہر PMLN بھی چاہے گی کہ وہ وزارتوں میں بھی حصہ لے تاکہ جو کوئی تنقید ہونی ہے وہ برابر ہونا, لیکن پیپلز پارٹی پہلے دن سے حصہ ہے. دوسری بات ہے حضور کہ یہ جو صاحب جنہوں نے قرآن پر حلف اٹھایا اور یہ چلے گئے, ہم نے ان کو دھکا نہیں دیا. ان کو 26ویں ترمیم سے 5 دن پہلے ان سمیت میرے 9 اراکین قومی اسمبلی کو اٹھایا گیا اور ان کا کہیں خفیہ مقام پہ رکھا گیا, اور پھر ان کو ایک بھاری بڑی سائزبل اماؤنٹ کے ذریعے ان کی وفاداریوں کو خریدا گیا, اور وہ دن اور آج کا دن وہ انہی کے پاس ہیں. ہم نے کسی کو نہیں نکالا بلکہ ان کو اٹھایا. ان سمیت 5 لوگ اور ہیں, 4 لوگ اور تھے, لیکن وہ 4 لوگوں کا اللہ نے بھرم رکھ لیا کہ فضل الرحمان صاحب نے ووٹ دے دیا, وہ ایکسپوز نہ ہوئے, تو ہم نے نہیں نکالا. یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا اور کروڑوں روپے میں ان کی وفاداریاں خریدی گئیں. یہ ہیں جمہوریت کے چیمپئن, اور ابھی بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں کہ مجھے ڈی ریل نہ ہو جائے. بھئی نہ ریل ہے نہ یا ڈی ہے. PMKP کا فرنٹ لائن کے طور پہ اسے آنا چاہیے. کس نے انہیں کہہ دیا ہے؟ کیوں خواب میں سوچتے ہیں کہ جی وہ چیلنج بھائی آپ نے کرنا ہے, جا کے سوات کی نالیکی یا نااہل لوگوں کو کرو. تحریک میں اعتماد نہیں آ رہی. دیکھیں میری گزارش سنیں, کوئی ایسی ابھی کوئی بات ہوئی نہیں, اور آپ نے اس بات کو ایک ایشو بنا لیا ہے. آپ کے جو اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ہم نے روکنی. اب مجھے یہ بتائیے میر صاحب, یہ پاکستان کے وہ سیاسی نلائق ہیں, ان کی حکومت ہم نے کیا توڑنی ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑی ہیں اپنی حکومتیں. پنجاب کی توڑی تھی, کس کی حکومت تھی مجھے بتا دیں آج کے دن تک کسی نے توڑی ہو؟ وفاق میں ان کی حکومت
ہم نے نہیں توڑی, ان کے اتحادیوں نے علیحدہ ہو کے توڑی ہے اپنے اراکین کو, اپنے اسپیکر کو. وہاں اب مسئلہ وہاں کیا ہے؟ وہاں مسئلہ ہے وہ کہتا ہے او بھائی وہ زیادہ کھا رہا ہے میں کم کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. وہ میں آؤں گا تو میں تمہیں یہ آ کے نہیں کہتے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا تو میں سواد جیسے واقع نہیں ہونے دوں گا, دہشت گردی ختم. وہ کہتا نہیں, گنڈا پور کے دور میں جو تم انجوائے کر رہے ہو اس سے زیادہ انجوائے کرو گے. اس وقت پاکستان کی تاریخ کی پیک کرپشن جو ہے نا وہ کے پی میں ہے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ وہ باتیں کہہ رہا ہوں, جا کے یہ ذرا پشاور کے قریب سے پوچھیں ان کی. تو بات یہ ہے اندر کی تھوڑ پھوڑ کے ہم ذمہ دار ہیں, اپنے بوجھ سے گر جائیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. بلکہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں بھی تحریک چلانے کے قابل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. کل جو ہماری پارلیمانی پارٹیوں کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی جو کہ بھرپور نمائندہ میٹنگ تھی, اس کے اندر 2-3 پوائنٹس تھے ایجنڈا کے اوپر, جس میں خان صاحب کی رہائی, ہماری جو تحریک انصاف کی خصوصی نشستیں ہم سے چھینی گئیں, اور تحریک کے اوپر ابھی تازہ جو فریش جو ڈائریکشن آئیں عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں کے ذریعے, وہ یہ آئی کہ محرم کے بعد ہم نے ایک بڑی تحریک چلانی ہے. اس تحریک پر کل بڑی بات ہوئی کہ اس کو ہم نے کس طرح سے چلانا ہے, اس کا لاہ عمل کیا ہوگا. اس پر ایک کمیٹی بھی پرپوز خان صاحب نے کی ہے, وہ بھی ان قریب نوٹیفائی ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد وہ تحریک جو ہے ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے اس کو زیادہ امکان ہے کہ ضلع وائز ہر شہر میں, ہر تحصیل میں اور 4 صوبوں میں ہم احتجاج کریں گے اور وہ تحریک چلائیں گے. جی ناظرین, آپ نے عامر ڈوگر اور طلال چودھری, حامد میر صاحب کی گفتگو سنی. ہاں جی ناظرین, یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے. ان سے سوال کچھ کیا جاتا ہے اور جواب کچھ دیتے ہیں. ان سے پوچھے کرپشن کس نے کی ہے, بولتے ہیں عمران خان. یعنی کہ جو بھی پوچھ لو عمران خان کا نام اس لوگوں نے لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے. جی ناظرین, آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. جی ناظرین, اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.